ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات اور حسن و جمال کے لحاظ سے بڑی شان والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ درمیانہ قد والے سے قدرے لمبے اور زیادہ دراز قد سے قدرے پست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک قدرے خمدار تھے۔ اگر سر کے بالوں میں خود بخود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جب بال مبارک بڑھ جاتے تو کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار، باریک، گھنے اور ایک دوسرے سے جدا تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس پر ایک نور چمکتا تھا جس کی وجہ سے غور سے نہ دیکھنے والا آپ کی ناک مبارک کو بلند سمجھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی اور رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے۔ داہن اقدس اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ دندان مبارک حسین اور خوبصورت تھے۔ سامنے کے دانتوں کے درمیان باریک باریک ریخیں تھیں جن سے بولتے اور تبسم فرماتے وقت نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک حسین اور پتلی تھی، رنگت میں چاندی کی طرح صاف اور خوبصورت تھی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اعضائے مبارکہ نہایت معتدل، پرگوشت اور کسے ہوئے تھے۔ پیٹ مبارک اور سینہ اقدس برابر اور ہموار تھے۔ سینہ اقدس کشادہ اور چوڑا تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے جوڑ مضبوط اور طاقتور تھے، جس میں اقدس کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن اور چمکدار تھا۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینہ اقدس کے اطراف اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھے۔ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر قدرے بال تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلائیاں دراز اور مقدس ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک پرگوشت تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھیں۔ پاؤں مبارک کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم مبارک ہموار تھے اور ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے تھے۔ قدم مبارک زمین پر آہستہ سے رکھتے اور چھوٹے چھوٹے قدم چلنے کی بجائے مناسب اور کشادہ قدم رکھتے۔ جب چلتے تو معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے بدن کے ساتھ پھر کر توجہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے کنارے سے دیکھتے تھے، یعنی شرم و حیا کے باعث آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلنے میں صحابہ کرام کو آگے روانہ فرماتے، خود پیچھے تشریف لاتے، اور جب کسی سے ملتے تو سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ کچھ خمدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو موٹا تھا اور نہ ہی آپ کا چہرہ انور بالکل گول تھا، البتہ چہرہ اقدس میں تھوڑی سی گلائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں نہایت سیاہ و سرمگیں اور پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ آپ کے جسم اقدس کے جوڑ مضبوط تھے اور شانوں کے درمیان کی جگہ بھی پرگوشت اور مضبوط تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے، سب سے زیادہ سچی زبان والے، نہایت نرم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے۔ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے حسن و جمال اور رعب و وقار کے باعث مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ کو جان پہچان سے دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ آپ کی تعریف کرنے والا ہر شخص یہ کہتا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صاحب حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سب لوگوں سے زیادہ دلکش اور جاذب نظر دکھائی دیتے اور قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ حسین و جمیل معلوم ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور جلد مبارک کی نرمی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی ایسے ریشم کو نہیں چھوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلی کی طرح نرم اور ملائم ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار لباس سے بے تن کر رکھا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا۔ آخرکار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بہت زیادہ حسین اور روشن ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا تو یہ محسوس کرتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی زمین پر گر پڑی۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکلنے والی نوری شعاؤں سے میں نے وہ سوئی تلاش کر لی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر زلیخا کو طعنے دینے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی دیکھ لیتیں تو اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹ دیتیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، پکار اٹھے، یہ مقدس اور نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بطور قاصد بھیجا۔ جب میری پہلی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر پڑی تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک نہایت خوشنما اور چمکدار تھا۔ پسینہ مبارک آپ کے جسم اقدس پر ایسے دکھائی دیتا جیسے موتی چمک رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرہ اقدس کی نورانیت سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب میں سر کا چھوٹا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور بہت بڑا سر بھی حسین معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس چھوٹا نہیں تھا بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اور آپ کے حسن و جمال کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ابو جہل ملعون نے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو پتھر سے کچلنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں تھے تو وہ اس ناپاک ارادے سے پتھر لیے قریب آیا اور پھر اچانک خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور پتھر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر چکا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے پوچھنے پر بولا، میں جب ان کے قریب ہوا تو میں نے ایک مست اونٹ سامنے دیکھا، اگر میں جان بچا کر نہ بھاگتا تو وہ مجھے پھاڑ کھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ابو جہل اگر میرے قریب آتا تو وہ اسے ہلاک کر دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں بھی اکثر کنگھی کیا کرتے۔ امامہ مبارک کے نیچے ایک رومال رکھ لیتے تاکہ امامہ خراب نہ ہو، وہ رومال تیل سے تر رہتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر جب بال ترشوائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حلقہ باندھے ہوئے مستعد تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی منہ مبارک زمین پر نہ گرے بلکہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ آ جائے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک اپنے پروانوں میں خود تقسیم فرما دیے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور چمکدار تھی، جس پر بیزاری اور دنیاوی تفکرات کے آثار تک نہیں تھے۔ اندھیری رات میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی ظاہر ہوتی تو روشن چراغ کی طرح چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابرو مبارک دراز، باریک اور محرابی صورت میں تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ غور سے دیکھنے پر واضح ہوتا تھا۔ محدث ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ وصال ظاہری کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دیا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک میں لگے ہوئے پانی کو چاٹ لیا۔ اسی کے سبب ان کا مبارک سینہ قرآن و حدیث کے اسرار و رموز کا گنجینہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے اس دن سے میری قوت حافظہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے اور اندھیرے اجالے میں یکساں طور پر دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غیب جاننے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم رکوع و سجود کرتے ہو تو میں بے شک تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میری تم سے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس حوض کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کی دلکشی کو یوں بیان فرماتی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیاہ زلفوں کی جھرمٹ میں دو سفید کانوں کا دیدار ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے طلوع ہو گئے ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس کانوں کی قوت سماعت بھی قوت بصارت کی طرح معجزانہ شان رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں آسمان کی چرچراہٹ کو بھی سن رہا ہوں، میں اپنے غلاموں کا درود بھی سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک کشادہ اور روشن و تاباں تھے اور موتیوں کی لڑی کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ دندان مبارک کے درمیان باریک ریخیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام یا تبسم فرماتے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک نہایت چمکدار اور کشادہ تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تو دندان اقدس برف کے اولوں کی طرح سفید نظر آتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے تو آپ کے منہ مبارک سے ایسا نور نکلتا کہ دیواریں روشن ہو جاتیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ خوبصورت، لطیف و نازک اور سرخی مائل سفید تھے۔ علامہ نبھانی امام طبرانی کے حوالے سے نقل فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے اقدس اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو موتیوں کی لڑی معلوم ہوتی تھی جس سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں لٹا دیا گیا تو میں نے آخری بار آپ کے چہرہ اقدس کا دیدار کیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے کان نزدیک لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ناظرین، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چہرہ اقدس اور سینہ مبارک کو ایسے مزین اور آراستہ کیے ہوئے تھی کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کے بال نہایت سیاہ اور حسین و خوبصورت تھے اور دونوں اطراف سے برابر تھے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو لمبائی اور چوڑائی میں تراشتے اور طول و عرض میں برابر رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس اور ریش مبارک میں 14 سے زائد سفید بال نہیں گنے۔ بعض روایات میں یہ تعداد 18 یا 20 بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ سر اقدس کے سفید بال تیل لگانے پر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی اور چاندی کی طرح چمکدار تھی۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گردن حسن اعتدال کے ساتھ لمبی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کندھے نہایت خوبصورت فربا اور مضبوط تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور جلالت کو مسحور کن بنا رہا تھا۔ محدث ابن سبا روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے مبارک شانے سب سے اونچے نظر آتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش اقدس کے درمیان فاصلہ تھا اور آپ کے جوڑ نہایت مضبوط تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں کے جوڑ بھاری اور مضبوط تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک کی خوبصورتی یوں بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹاتے تو وہ ایسے چمکدار نظر آتے جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ اور ایسی چمکدار و خوبصورت تھی جیسے پگھلائی ہوئی چاندی ہو۔ حضرت مارش بن عبداللہ الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جارانہ میں عمرے کا احرام باندھ رہے تھے
تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور کی زیارت کی تھی اور اسے ایسا پایا تھا جیسے چاندی کو پگھلایا گیا ہو۔ بخاری و مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت جلحمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بار میں مکہ مکرمہ آیا تو وہاں قحط سالی تھی۔ قریش نے ابو طالب کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، تم خدا سے بارش مانگو۔ پھر ابو طالب سورج کی مثل روشن چہرے والے بچے کو لے کر نکلے، چند اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ابو طالب نے اس نورانی بچے کی پشت کعبۃ اللہ سے لگا دی۔ اس حسین و جمیل بچے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ شہر اور دیہات سب سیراب ہو گئے اور قحط ختم ہو گیا۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن اقدس کے دیگر اجزاء سے ابھرا ہوا تھا۔ اسے مہر نبوت کہتے ہیں اور یہ نبوت کی علامات میں سے تھی۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، وہ مسحری کی گھنٹی جیسی تھی جو کبوتری کے انڈے کے برابر بیضوی شکل میں ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت سرخ غدود کی طرح اور کبوتری کے انڈے کی مثل تھی۔ حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو کر میری پشت ملو۔ میں نے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں مہر نبوت کو بھی لگ گئیں۔ ان کے شاگرد نے پوچھا، مہر نبوت کیسی تھی؟ آپ فرمانے لگے، کچھ بالوں کا مجموعہ تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پشت انور پر ابھرا ہوا گوشت تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اقدس پر گوشت کے ٹکڑے کی مانند مہر نبوت تھی، جس پر گوشت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ مہر نبوت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تمام تشبیہات ہیں اور ہر شخص اپنے ذہن اور فہم کے مطابق تشبیہ دیتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مہر نبوت کی مقدار بھی کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی اور اس کا رنگ بھی مختلف اوقات میں مختلف ہوتا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک راز تھا جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ اور چمکدار تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس کشادہ اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط جوڑوں والے تھے، بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن اور چمکدار تھا۔ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کا ایک باریک خط تھا اور اس کے سوا سینہ مبارک کے اطراف اور پیٹ پر بال نہیں تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بازوؤں، شانوں اور سینہ اقدس کے اوپری حصے پر قدرے بال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک بالوں سے صاف تھا، یعنی بہت کم بال تھے۔ البتہ سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی باریک اور لمبی لکیر تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ انور کشادہ اور ہموار تھا اور چمک دمک میں 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ اقدس ہموار اور برابر تھے، یعنی نہ تو شکم اقدس سینہ مبارک سے بلند تھا اور نہ ہی سینہ مبارک شکم اقدس سے بلند تھا۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ فربا نہیں تھے، بلکہ آپ کا جسم اقدس پھرتیلا اور کم گوشت تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک کی زیارت کی، یوں محسوس ہوا جیسے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہہ کیے ہوئے کاغذ ہیں۔ کتب احادیث اور سیرت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے مالک و مختار ہونے کے باوجود رضا الہی کے لیے فاقے کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم اقدس پر پتھر باندھ لیتے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھلنی نہ دیکھی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پوچھا گیا، آپ لوگ جو کیسے کھاتے تھے؟ فرمایا، ہم انہیں پیس کر پھونک مارتے اور جو بچتا اسے پکا کر کھا لیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر اسرار الہیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وتر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے وتر ادا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو مبارک نہایت خوبصورت، مضبوط اور حسن اعتدال کے ساتھ طویل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بازو عظیم تھے، یعنی بازو مبارک طویل اور قوت والے تھے۔
آپ ہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلائیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک کلائیوں پر بال تھے اور آپ کی کلائیاں دراز تھیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بازوؤں کی طرح بغل مبارک بھی سفید تھی اور ان پر بھی بہت کم بال تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلیں ہمیشہ خوشبو سے مہکتی رہتی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استسقاء کے لیے ہاتھ مبارک اتنے بلند کیے ہوئے رکھا کہ آپ کی مقدس بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم، خوشبودار اور بے حد خوبصورت تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا اور غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنکریاں پھینکنا فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے زیادہ نرم نہیں پایا اور نہ ہی مشک و عنبر وغیرہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ کے دست اقدس کو ریشم سے بھی زیادہ ملائم پایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے مگر آپ کے ہاتھ مبارک عطر کی طرح خوشبودار ہوتے۔ آپ سے مصافحہ کرنے والے شخص کے ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے بچوں میں نمایاں ہو جاتا تھا۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ آپ کے دست اقدس پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگ گئے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا تو اسے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار پایا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زمین کے تمام خزانے میرے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے غلام پانی کے برتن لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے ان میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ صحیح سلامت ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظہ مانگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کر ان کی جھولی میں ڈال دی، پھر وہ اپنی ساری زندگی کچھ بھی نہیں بھولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام زندگی کبھی کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ غزوہ احد میں رخسار پر آ پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے آنکھ کو اسی جگہ پر رکھ دیا تو ان کی آنکھ فوراً روشن ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دست مبارک پھیرا تو ان کی وفات تک ان کا چہرہ تر و تازہ رہا۔ حضرت ابیض بن جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داغ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک پھیرا تو سب داغ غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن ابی یاس کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دست اقدس رکھا اور چہرے پر پھیر دیا۔ جب وہ کسی تاریک گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر روشن ہو جاتا۔ حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس پھیر کر فرمایا، تجھ میں برکت دی گئی۔ پھر جب کسی انسان یا جانور کے جسم پر ورم ہو جاتا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر ورم کی جگہ ملتے تو ورم اتر جاتا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کی مبارک انگلیوں کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کشادہ تھے اور آپ کی مبارک انگلیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں ہتھیلیوں کی جانب سے موٹی اور حسن اعتدال کے ساتھ دراز تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے فیوز و برکات سے متعلق چند احادیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھا تو فوراً انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے جس سے 300 لوگوں نے وضو کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن پانی ختم ہو گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ایک ڈول میں رکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح نکلنے لگا۔ ہم سب نے یہ پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ فرمایا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں پانی کافی تھا، مگر ہم صرف 1500 لوگ تھے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے کنارے جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں اکرمہ بن ابو جہل آ گئے اور بولے اگر آپ سچے ہیں تو دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے فلاں پتھر کو بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا حاضر ہو گیا۔ اس نے انسانی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی، پھر آپ کے حکم پر وہ پتھر وہیں چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور جس طرف آپ انگلی سے اشارہ فرماتے چاند اسی طرف کو ہو جاتا تھا۔ ناظرین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو مبارک دیگر اعضاء کی طرح گوشت سے پر تھے، جبکہ پنڈلیاں مبارک پتلی، چمکدار اور نہایت حسین تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مقدس پر گوشت تھے۔ حضرت ابو جیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتح کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت کی۔ وہ منظر میرے ذہن میں اس طرح محفوظ ہے کہ گویا آج بھی ان مقدس پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچے تھے اور آپ کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت انہیں نصیب ہوئی تھی۔ وہ ان کی چمک دمک یوں بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں یوں نظر آ رہی تھیں جیسے کھجور کا خوشہ اپنے پردے سے باہر نکل آیا ہو۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں مبارک نہایت خوبصورت، نرم اور گوشت سے پر تھے۔ انگلیاں مبارک حسن اعتدال کے ساتھ لمبی اور تلوے قدرے گہرے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین گوشت سے پر تھے۔ انگلیاں مبارک خوبصورت اور مناسب طور پر لمبی تھیں، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم مبارک ہموار تھے اور ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ حضرت زار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفد عبد القیس کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس اور پاؤں مبارک کو بوسے دیے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا اور اس پر قدم مبارک کا نشان نظر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاک پر چلتے تھے اس خاک کے پا اور راہ گزر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبوبیت کی دلیل ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک زیادہ بھاری اور موٹی نہیں تھیں، بلکہ پتلی تھیں، یعنی ان پر گوشت کم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو قوت اور وقار سے قدم اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ آگے کی جانب ہوتا، گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین لپیٹی جاتی تھی۔ ہم لوگ مشقت سے تیز چل کر آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول کی رفتار سے چلتے تھے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے ساتھ مقام ذی المجاز میں موجود تھے۔ دوران سفر انہیں پیاس لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری سے اتر کر اپنا قدم مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ جب ابو طالب سیراب ہو چکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک اسی جگہ رکھ دیا تو پانی فوراً بند ہو گیا۔ ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کے سست رفتار ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگا، پھر وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔